چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا ادب ہے اے تے سور دے سور چل چلیے ناسخ منسوخ آیات. آپ مجھے خود بتائیں، ایک بندہ ممبر و محراب پہ بیٹھ کے بھرے مجمع میں عوام کو یہ دعوت اور شعور دے رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ اس اعلان کی کوئی عزت اور احترام اور ویلیو نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ لبرل، دین سے دور طبقہ، فساق و فجار لوگ، ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ وہ کیسے دین کی اور تعظیم کریں گے، شاعر اللہ کی تعظیم کریں گے؟ یہ پورے کا پورا فرقہ جسے بریلویت کہا جاتا ہے، یہ لانچی اسلام کو گرانے میں، اسلام کی عمارت کو نقصان دینے میں کیا گیا. کہتا ہے، پوچھا گیا وہابیوں کی بنوائی ہوئی مسجد مسجد ہے یا نہیں؟ کہتا ہے وہابیوں کی مسجد کفار کی مسجد مثل گھر کے. وہابیوں کی مسجد کو کیا کہا؟ کفار کی مسجد. یعنی جتنے وہابی ہیں ان سب کو کیا کہا؟ کافر کہا. اور ساتھ یہ کہا کہ جناب ان کی مسجد مثل گھر کے. مسجد نہیں ہے نا اس باللہ. پھر کہا گیا وہابیوں کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز بندہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جناب نے جواب دیا کہ نہ ان کی نماز نماز ہے، نہ ان کی جماعت جماعت ہے. اب مجھے بتائیں، جب اس پارٹی کا بانی، پارٹی کا سربراہ، پارٹی کا اس فرقے کو بنانے والا، بریلویت کو لانچ کرنے والا احمد رضا خان جب یہ بات کر رہا ہے، تو پھر خادم رضوی اور غفران سیالوی سے کیا توقع رکھیں گے آپ؟ کہتا ہے اسماعیل دہلوی کا حکم یزید کی طرح ہے، اگر کوئی کافر کہے گا تو ہم منع نہیں کریں گے. البتہ غلام احمد، سید احمد، خلیل احمد، رشید احمد گنگوئی، اشرف علی تھانوی کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. نعوذ باللہ. یہ دیکھ، یہاں تک اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی بیویاں قبر میں پیش کی جاتی ہیں، آپ ان سے شب باشی کرتے. مفتی حفیظ الرحمان محمدی، Islamic scholar. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں بالکل واضح اعلان فرمایا کہ اللہ کی شعائر کی جو تعظیم کرتا ہے وہی تقوی والا دل ہے. اور شعائر اللہ میں ایک اہم ترین چیز نماز، اذان. آج میں آپ کے سامنے ان پیٹ پرست فتنہ پرور لوگوں کو بے نقاب کرنے جا رہا ہوں جو اذان کی توہین کرنے کو ثواب اور شریعت سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. اور یہ آپ نے کچھ عرصہ قبل کلپ سنا ہوگا. مشرکین مکہ میں سے ایک شخص تھا خادم رضوی، جس نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ وہابیوں کی اذان ہے اور یہ سور کے سور ہے، ہمیں بک بک کرتے ہیں. نعوذ باللہ. آج اسی کی نسل اور اسی کی ذریت، جسے لوگ شمشیر اعلی حضرت کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اس کو لوگ بڑا امن پسند سمجھتے ہیں اور بڑا ہی مصلح سمجھتے ہیں، جس کا نام غفران محمود سیالوی ہے. آپ ذرا اس کا کلپ سماعت فرمائیں، پھر اس پر تبصرہ کرتے. ناسخ منسوخ آیات. ناسخ منسوخ آیات. ابھی آپ نے سماعت کیا، بالکل ابھی حالیہ یہ ویڈیو ہے. اب اندازہ لگائیں کہ وہی انداز، وہی طور طریقہ
کہ پوچھ رہا ہے کہ یہ اذان کس کی ہے، اپنی ہے یا وہابیوں کی ہے، بیگانوں کی ہے؟ اگر اپنوں کی ہے تو عزت، اور بیگانوں کی ہے تو کوئی احترام نہیں. نعوذ باللہ. یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ ہے فتنہ پرور فسادی لوگ. اب ہم اگر ان کا آپریشن کرتے ہیں، ان کے فسادات کو بے نقاب کرتے ہیں، تو لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار ان کی ضرورت کیا ہے ان باتوں کی. آپ مجھے خود بتائیں، ایک بندہ ممبر و محراب پہ بیٹھ کے بڑے مجمع میں عوام کو یہ دعوت اور شعور دے رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ اس اذان کی کوئی عزت اور احترام اور ویلیو نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ لبرل، دین سے دور طبقہ، فساق و فجار لوگ، ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ وہ کیسے دین کی اور تعظیم کریں گے، شاعر اللہ کی تعظیم کریں گے؟ اسی لیے تو آئے دن کبھی کوئی مسجد گرتی ہے، کبھی کوئی مسجد شہید کی جاتی ہے، کبھی کسی عالم کو پکڑا جاتا ہے تو کبھی کسی کو. کیوں؟ یہ آپس میں لوگ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے جی جناب اس کی اذان کی کوئی تعظیم نہیں ہے. ذرا آپ خادم رضوی کے کلپ کو بھی سماعت کریں. چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا آدا پیا، اے تے سور دے سور ہیں. چل چلیے. آپ نے سماعت کیا کہ بالکل وہی انداز، وہی مفہوم، وہی بات کہ وہاں بھی اذان کی کوئی تعظیم نہیں، یہاں بھی کوئی تعظیم نہیں. یہ آپ حیران ہو رہے ہوں گے اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ ایک دکا مولوی ہے جس نے پاکستان میں کوئی ایسا کام کیا، ورنہ حقیقت ایسے نہیں ہے. نہیں 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 بھائی، آپ کی غلط فہمی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. یہ پورے کا پورا فرقہ جسے بریلویت کہا جاتا ہے، یہ لانچی اسلام کو گرانے میں، اسلام کی عمارت کو نقصان دینے میں کیا گیا. ایویں اسے انگریز نے پیدا کیا اور انگریز نے اسے معاونت کی. آج بھی دیکھ لے کہ یورپین ممالک میں اسے بڑا عزت اور بڑی رسپیکٹ دی جاتی ہے. میں بات جذبات میں تو نہیں نہ کر رہا، میں دلیل سے بات کرتا ہوں. آپ دیکھیے ذرا، یہ میرے ہاتھ میں ملفوظات ہے. آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ کتاب کس شخص کی ہے. اس کو لوگ، اس کی پارٹی کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا محمد احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی. اب یہ ذرا سنیے گا، ہاتھ سینے پہ رکھ کے سنیے گا. کہتا ہے سوال کیا گیا، یہ ذرا صفحہ نمبر بھی دیکھ لیں آپ، تاکہ کسی کو پھر یہ نہ کہے کہ اس نے سخت لفظ بولے مولوی نے. یہ دیکھیں جناب، سوال ہوا صفحہ نمبر 130 پہ. کہتا ہے پوچھا گیا وہابیوں کی بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں؟ کہتا ہے وہابیوں کی مسجد کفار کی مسجد مثل گھر کے. وہابیوں کی مسجد کو کیا کہا؟ کفار کی مسجد. یعنی جتنے وہابی ہیں ان سب کو کیا کہا؟ کافر کہا. اور ساتھ یہ کہا کہ جناب ان کی مسجد مثل گھر کے. مسجد نہیں ہے نعوذ باللہ. پھر کہا گیا وہابیوں کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز بندہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جناب نے جواب دیا کہ نہ ان کی نماز ہے، نہ ان کی جماعت ہے. پھر سوال کیا گیا وہابی مؤذن کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا کہ نہیں؟ جناب نے جواب دیا کہ جس طرح ان کی نماز باطل ہے اس طرح ان کی اذان بھی باطل ہے. اب اندازہ لگائیں. جناب کا صفحہ نمبر ہے 130، ملفوظات اعلی حضرت، جلد اول، حصہ اول. جناب کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کفار ہے، ان کی نہ اذان ہے، نہ نماز ہے، نہ ان کی مسجد ہے، ان کی مسجد مثل کفار کے گھر کی ہے. اب مجھے بتائیں، جب اس پارٹی کا بانی، پارٹی کا سربراہ، پارٹی کا اس فرقے کو بنانے والا، بریلویت کو لانچ کرنے والا احمد رضا خان جب یہ بات کر رہا ہے
تو پھر خادم رضوی اور غفران سیالوی سے کیا توقع رکھیں گے آپ؟ کیا توقع رکھیں؟ اب دیکھیے یہیں تک بات ختم نہیں ہو گئی، آگے چلیے صفحہ نمبر 134 پہ پوچھا گیا کہ جناب اسماعیل دہلوی جو ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ کہتا ہے اسماعیل دہلوی کا حکم یزید کی طرح ہے، اگر کوئی کافر کہے گا تو ہم منع نہیں کریں گے، البتہ غلام احمد، سید احمد، خلیل احمد، رشید احمد گنگوئی، اشرف علی تھانوی کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھ، اب وہ لوگ جو ہمیں امن کا درس دیتے ہیں، جو ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ جناب آپ سخت بات کرتے ہیں، بتائیں یہ کتاب آج بھی مارکیٹ میں موجود ہے، سریعام بک رہی ہے، سریعام پرنٹ ہو رہی ہے، سریعام چھپ رہی ہے۔ ابھی تو اس پوری کتاب کا اگر میں آپریشن کروں نا صفحہ بہ صفحہ تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ اس نے کیا کیا بکا ہے۔ یہاں تک اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی بیویاں قبر میں پیش کی جاتی ہے، آپ ان سے شب باشی کرتے، آپ ان کے ساتھ رات گزارتے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کتاب کو سریعام بیچا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے ہاتھوں ہاتھ، اور پھر اس پارٹی کے نیچے طبقے کے لوگ کیا کہیں گے؟ اذان کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رہے شریعت محمدیہ میں، شریعت اسلامیہ میں اذان کی اہمیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح بخاری کے حوالے سے کتاب الاذان میں حدیث موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اللہ کے نبی جب کسی بستی پر پڑاؤ کر حملہ کرنا ہوتا تو آپ سب سے پہلے جا کر کے حملہ نہ کر دیتے، بلکہ آپ رات کو پہنچ جاتے، رات کو وہاں پڑاؤ کرتے، صبح فجر کا انتظار کرتے، اگر فجر میں اذان کی آواز آتی تو اللہ کے نبی حملہ روک دیتے، اگر اذان کی آواز نہ آتی اللہ کے نبی حملہ کر دیتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان کو اتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بڑی تیز رفتار سے بھاگتا ہے، چلاتا ہے، دور جاتا ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک کھڑا نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتائیں اذان سے تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ شیطان کو، اور ان کو تو پھر انہیں کیا کہا جائے؟ اب بس آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ صرف یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ آپ بھائیوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور دین اہل سنت کے لبادے میں چھپے ہوئے دین دشمن اہل بدعت کون ہے۔ ان اہل بدعت نے دین کا ستیہ ناش کر دیا ہے، ہر چیز میں بدعت، ہر چیز میں بدعت۔ وہابیوں کی اذان سے اتنی تکلیف، وہابیوں کی اذان کیا ہے؟ وہی اذان ہے جو حضرت بلال دیتے تھے، اللہ اکبر سے لے کر کے لا الہ الا اللہ تک۔ اذان کے اندر اضافہ تو تم نے کیا، ہم پھر بھی اذان کی عزت احترام پھر بھی کرتے، کیونکہ ہم اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی شریعت کی تعظیم کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں تعظیم کرنے والا ہی رکھے، اور جب تک دنیا میں رکھے اسلام، جب دنیا سے اٹھائے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔